جناب، رمضان کی جو 30 راتیں ہیں اس میں سے شب قدر کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ شب قدر کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات اللہ کے پیغمبر سے حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ بات معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئی، یہ معلوم ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ بتایا ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہو، یہ بتایا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ طاق راتوں میں ہو۔ ان میں سے بعض طاق راتوں کے بارے میں بھی اشارات ملتے ہیں، جیسے 27ویں کے بارے میں، 23ویں کے بارے میں، 25ویں کے بارے میں، کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ ان راتوں میں ہو، لیکن تعین اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی میں خیر ہے کیونکہ اس میں در حقیقت لوگوں کو ایک ترغیب ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں، ورنہ اگر رات متعین ہو جاتی تو اس رات میں تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن باقی میں پھر لوگ سو جاتے اطمینان کے ساتھ۔ تو یہ خیر ہی ہوا کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ جب کوئی چیز متعین نہیں کی جاتی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے اس میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے۔ آخری عشرے میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، زیادہ امکان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً آخری عشرے میں ہوگی، بلکہ علماء کے مابین تو یہ بحث بھی ہے کہ کیا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کسی رمضان میں آتی ہے، کسی رمضان میں نہیں آتی۔ اچھا، اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے حوالے سے اور تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، اس کا سارا نظم و نسق اس نے ایک خاص طریقے کے مطابق قائم کر رکھا ہوا ہے۔ اس میں اس کے فرشتے اس کے احکام لے کر اترتے ہیں، عام حالات میں بھی اترتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اس لحاظ سے بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تنفیذ کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اپنی رپورٹ لے کر اتنے ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کچھ پیشی کے اوقات ہیں، کچھ آنے کے اوقات ہیں۔ اچھا، ایسے ہی جب کوئی خصوصی معاملہ ہوتا ہے تو کائنات میں بھی خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ جنہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جا کر جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، فرشتے کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے تھے تو ان سے اچک لیتے تھے، کوئی بات سن لیتے تھے، کوئی سنگن لے لیتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر طرف پہرے لگا دیے گئے ہیں اور اوپر جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور کوئی اگر جسارت کرتا ہے تو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے۔ ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ معلوم نہیں دنیا میں کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے یا اللہ نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے، تو ہم ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو معلوم ہوا قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن جب لے کر آئے تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانیت میں ہوا، آخر ایک خاص رات میں لے کر آئے، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات میں صادر ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روزمرہ احکام دیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ احکام دے کر، فیصلے کر کے، اسکیم بنا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا نفاذ کرتے رہتے ہیں اس کے مطابق۔ اس کے لیے ایک رات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے، وہ لیلۃ القدر۔